والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا للعالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين چمک تجھ سے پاتے ہیں سب والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا چمکا دے چمکا لے میرا دل بھی چمکا دے برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت بدوں پر بھی
چمکا دے چمکا والے چمک تجھ سے پاتے ہیں والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اللہ وحدہ لا شریک دی مقدس حمد و ثنا تو بعد عدیہ درود و سلام ناز شریف دے چند اشعار امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جناب دی پکیزہ بارگاہ عشق و محبت پیار خلوص ذوق شوق شعور دے نال پیش کرن تو بعد گرامی قدر حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ پاک دا لا تعداد مرتبہ شکر ہے کہ رب العالمین نے نماز عشاء با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی نماز عشاء تو لے کے ہن تک الحمدللہ اپنا ذکر اپنے پیارے حبیب دا ذکر اور پاک نسبتاں دا اللہ نے ذکر کرن دی سعادت عطا فرمائی دعا فرمانا اللہ پاک سانو سب نو ایمان والی زندگی رب العالمین ایمان والی موت عطا فرمائے اٹھ دے بین دے تر دے پھر دے یہ دعا مانگیا کرو مبارکباد دے مستحق نے ملک برادران جنہاں نے اپنے گھر دے اندر حضور دا میلاد سجایا اللہ پاک اس عمل نو انہاں دی نسلاں جو تا قیامت آباد تشاد فرمائے بڑا ٹائم ہے 7:30 بجے عشاء ہوندی تو ماشاءاللہ 1:30 ہو گیا تسی بیٹھے ہو محبت نال اسی بھی الحمدللہ بیٹھے ہیں میں بھی تیسری محفل دے اندر حاضری پیش کر رہے ہیں نقیب محفل الحمدللہ بڑی محبت دے نال اپنے عقائد پیش کر رہے سن ثنا خان مصطفیٰ کثرت دے نال الحمدللہ تساں سماعت کیتے دعا کرو اللہ پاک سانو حضور نال پکی وفا دی توفیق عطا فرمائے جتنے آئے نے یا سن کے چلے گئے نے اللہ سب دا آنا جانا قبول و منظور فرمائے بڑیاں باتاں ہوندیاں مولوی دے ذمے کس بات نو لے کے چلے کس نو پیش کیتا جائے میں کافی دیر تو بیٹھا اللہ پاک سلامت رکھے بارہ میں کسی بات نو نہیں چھیڑدا قرآن نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دے بارے جڑا تذکرہ فرمایا ہے الحمد دی الف تو لے کے یعنی حمزہ تو لے کے والناس دی سین تک پورا قرآن پاک حضور دی مدح سرائی فرما رہے میری گفتگو تے کسی بندے نو اعتراض ہوئے تے بلا جھجک او دا حق بندا ہے کہ وہ مینوں آکھے قاری صاحب اس بات دی سمجھ نہیں آئی ٹھیک ہے حدیث شریف پڑھاں یا کوئی مسئلہ پیش کراں سمجھ نہ آئے تو آڈا حق بندا ہے کہ مینوں پوچھو جی اس گل دی سمجھ نہیں آئی دوبارہ وضاحت پیش کیتی جائے میں انشاءاللہ پیش کراں گا یہ ساڈے سٹیج غیر ذمہ دارانہ نہیں اسی نہ رافضیاں نہ تفضیلیاں نہ خارجیاں نہ ناسبیاں پکے سنیاں حنفیاں اور اللہ رسول دے فضل نال نسبت ساڈی بریلی ہے بریلوی ٹھیک ہے یہ بریلوی کوئی ساڈے نال لا نہیں سکدا میں جو کو مرضی خطاب دے بیان دین لوگ جو مرضی آکھن آہی الحمدللہ اعلی حضرت نے بڑیاں کرم نوازیاں کیتیاں نے مسلک دے حوالے نال اسی یہ چھڈ نہیں سکدے یہ ساڈا تعارف ہے پورا قرآن حضور دی نعت ہے ثنا خانہ نے اپنی محبت دے اندر یعنی نثر دی صورت اشعار دی صورت حضور دی مدح سرائی فرمائی اللہ سب دا پڑھنا قبول و منظور فرمائے بڑی محبت ہے میرا ایک دل کردا کہ شروع تے ایک بات کر جاں سارے بندے سویرے الارم لا کے سون کہ سویرے انشاءاللہ فجر دی نماز اساں با جماعت ادا کرنی
آکھو انشاءاللہ. اور میرا یقین ہے کہہ رہا کہ جڑے ہن تک بیٹھے ہیں انشاءاللہ فجر ضرور پڑھن گے. دیکھو نا یہ محفل ایک مستحب عمل ہے. یہ مستحب عمل ہے. اگر نام ہی آندے تو کام پھر بھی چل جانا سی. وہ جڑی محفل مسجد اندر ہے وہ ضروری ہے. نماز والی جڑی ہے وہ دی کمی پیشی نہیں. وہ بڑیاں ڈانگاں پینیاں اگر نہ پڑھیاں تے وہ ضرور پڑھو. دعا کریا کرو اے بچے ساڈا مستقبل نے. اور حضور فرمایا اولاد جڑی ہے نا اولاد وہ مرن تو بعد انسان واسطے صدقہ جاریہ. اذا مات الانسان انقطع عنه عمل الا من ثلاث او صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. حضور نے تینوں باتاں دا ذکر فرمایا جس دے اندر تیسری بات یہ ہے حضور فرمایا اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے. سمجھ تو اولاد بھی قرآن پڑھے تو اولاد تو پڑھے کہ جدو ابا ضرور پڑھن گے. پھر ہے نا ابا ضرور 8 بجے تک ستے نا خیر ہے لالو آکھا جے بزرگ کیڑے اٹھے. میرے کو ایک ساتھی آگے انہوں نے کہا جی اماں ضرور بڑے سخت نے نماز نہ پڑھی صبح بہت سخت ہوندی ہیں سارا دن اماں جان نے کلاس لینی تو اج فجر نہیں پڑھی. میں شکر کریں جی دی ماں لبی. انہوں نے کہا ساڑھے گھر مہمان آ جائے. اماں نے آکھنا پتر تجھے بے شک مہمان آئے ہو پہلا نماز پڑھاؤ تو آن کے بے شک سامو. یعنی نماز ایسیاں بھی ماما ہیں نا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ پتہ کون نے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سرکار دے پیر نے. تو اماں ضرور مدرسے وچ لے گئی ہیں نا پڑھان واسطے. عرض کرتے ہیں ضرور اگر اجازت دیو تو میں سناواں. تو آپ نے 14-15 سپارے زبانی سنا دیتے. استاد جی پوچھا کہ پتر تیری ماں تے پہلے دن لے کے 4 سال دی تیری عمر تے پورا قرآن ادھا پڑھ رہے ہیں 15-14 پارے پڑھ رہے ہیں تو ایک اس طرح ہو سکے ہے. فرمایا جی میری اماں نو یاد سن میری اماں پڑھ دی رہی ہے تے اللہ نے مینوں پیٹ اندر یاد کروا چھڈن. رومی کشمیر آندے نے ول تمے دی کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ بیاں جیڑے کام ماواں کرن وہی کردیاں تیاں. تو اسی کی توقع رکھاں گے اولاد تو کہ اگر اسی نماز نہیں پڑھ دے اگر اسی انگل پھاڑ کے انہوں مسجد تک لے کے نہیں جانا تو کیا ساڑھے مرن تو بعد جان گے مسجد اندر؟ کیوں بھائی خود جائیں بچیاں نو نال لے کے جاؤ برکتیں برکتیں روحانیت ہی روحانیت. سنو اللہ دا قرآن. اللہ فرماندہ وما ارسلناکا اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. ترجمہ لکھیا ہوتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو دونوں جانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. یہ ترجمہ غلط ہے. لفظی ترجمہ بنتا ہے وما نفی علی. کیڑی ہے نفی یعنی انکار کر رہی. وما اور نہیں ارسلنا ہم نے بھیجا کا آپ کو. یہ ترجمہ ہے کہ اساں توانو نہیں بھیجیا. اگے آ گیا الا کی آ گیا اللہ نے آن کے شک کڈیا. اللہ آندہ ہے پریشان نہ ہو بھیجن والا وہی ہے. بھیجن والا وہی ہے اللہ یعنی بھیجن والا اللہ. اللہ نے آن کے شک نو دور کیتا پریشان نہیں ہونا بھیجن والا خدا ہے. رب آکھے سونیا بھیجیا میں ہی ہے پر ایویں نہیں بھیجیا رحمت للعالمین میں جہاناں لئی رحمت بنا کے بھیجیا ضرور ہے پر جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے. اعلان ہوندہ ہے حضرات توجہ ہے بھئی مسجد دے اندر بھی اعلان کروایا ہوئے گا بھئی اج ملک برادران دے گھر محفل ملاد ہے مثال دے طور پر محفل دے اندر حافظ بھی موجود ہونگے قاری بھی موجود ہونگے عالم بھی موجود ہونگے نعت خان نقیب بھی موجود ہونگے پیر مشائخ موجود ہونگے ہر ایک طبقے نال تعلق رکھن والا انسان اتھے موجود ہوئے گا. سارے بندے ہونگے ساریاں ذاتاں والے لوگ موجود ہونگے. محمد افتخار تو علاوہ سرکاری بندہ اتھے کوئی موجود نہیں ہوئے گا. توجہ ہے بھئی رحمت للعالمین اللہ دی بات پیش کرن لگا. اعلان ہو گیا ان سارے نو پتہ ہے محفل اندر حافظ بھی بیٹھیں محفل اندر قاری بھی بیٹھیں محفل اندر پیر بھی آئیں محفل اندر نقیب بھی آئیں محفل اندر بڑے بڑے خطیب بھی آئیں محفل اندر چودھری بھی آئیں ایم پی اے ایم ایل اے ناظم کونسلر سارے سب بیٹھیں سارے آئیں لیکن سرکاری بندہ ایک ہے وہ صرف محمد افتخار ہے. اس کو علاوہ کوئی سرکاری آدمی نہیں. اللہ نے قرآن کریم اندر فرقان حمید اندر ببانگے توحل قیامت تک واسطے اعلان فرمایا سونیا اس کائنات دے اندر میں حافظ بھی پیدا کراں گا میں عالم بھی پیدا کراں گا
مفسر بھی پیدا ہون گے، عالم تے فضلا بھی پیدا ہون گے، ولی بھی پیدا ہون گے، ایمان والے بھی ماما جمن گیاں، ولی بھی بڑے بنن گے، غوث قطب ابدال اودال اور اعتدال سارے پیدا ہون گے، صحابی بھی پیدا ہون گے، سونے نبی بھی آن گے، آدم بھی آن گے، شیش بھی آن گے، سوا لاکھ نبی آن گے سارے بڑی شانہ والے سونے رحمت للعالمین سنے فرمایا آدم علیہ السلام نو میں بڑی شانہ دے کے بھیجے ہے، نوح علیہ السلام نو بڑا کمال دیتا ہے، بڑی شانہ نے بڑا عالی مرتبے نے، لیکن سونیا آئے سارے کوئی چودھری بن کے آیا، کوئی ناظم بن کے آیا، کوئی وزیر بن کے آیا، کوئی وکیل بن کے آیا، کوئی کچھ بن کے آیا، پر سونیا رحمت للعالمین کوئی نہیں بن کے آیا، رحمت للعالمین صرف تیری ذات بن کے آئی۔ اللہ دے پیارے نبی موسیٰ نبی جن علیہ السلام تو انہوں پتہ ہے کہ آپ اللہ دے نال ہم کلام ہوندے سن، توجہ ہے بھئی، اللہ نال ہم کلام یعنی گلاں کرنیاں کوہ تور تے جا کے، ایک دن پہنچے نا کوہ تور تے، استاد کول کدی گرد کلا بیٹھ جائے نا تے اپنے مقدراں تے جھومدا ہے۔ اللہ نے کتنی توفیق دیتی ہے کہ آج میں اپنے استاد دے قدماں اندر راز و نیاز دیاں باتاں کر رہے ہیں۔ کدی باپ دی کلیاں خدمت کرن دا موقع ملے نا اماں دا تے جومیا کرو پتر تے ہور بھی ہیں، اللہ مینوں موقع دیتا ہے۔ کہ جڑے آندے نا ماں رس گئی تے بڑا منایا ماندی نہیں تے ہن دل نہیں کردا جان نوں، انہاں واسطے حکم ہے جنج ماندی آ انج منا۔ ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے تے ہر شے ناراض ہے، نہ تیرے حج نہ تیریاں نمازاں نہ تیریاں وازاں کچھ نہیں، جنج والدین راضی۔ میں قسم چوک کے آکھاں ہے جملہ تے میرا جملہ غلط نہیں، اونی محبت نال نہ کوئی پیر دعا کرے گا نہ کوئی فقیر دعا کرے گا، جن نے درد دے نال ساڈی ماں دعا کرے گی یا باپ دعا کرے گا۔ جنج راضی ہوندے نا انہاں نوں راضی رکھو۔ موسیٰ علیہ السلام بڑی ادب دے نال تے پھر رب دے نال گلاں کر رہے ہیں تو کلام ہو رہا ہے، یعنی میں سوال و جواب ہوندے ہیں، کی حال جے جناب ٹھیک ہو، فون آیا لمبیاں چوڑیاں، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کو راز و نیاز پوچھ دے، رب فرماندا ہے ٹھیک ہے پیارے کلیم، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ پیارے کلیم دے دل اندر بڑی طرف اٹھی تے آکھیا یا اللہ کوئی ہور بھی ہے انج دا جنج دا میرے نال محبت کیتی انج دی کسی اور نال بھی کیتی، کوئی ہور ہے؟ حدیث قدسی دے الفاظ نے جڑے پڑھن لگا، اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے کلیم بڑی راز و نیاز والی گفتگو پوچھی، بڑا کمال کر دیتا ہی، کن تو کنزن مخفیہ دا راز پوچھے۔ سنو پیارے کلیم میں تواڈے نال محبت فرمائی، پیار فرمایا، عقیدت فرمائی، تاج نبوت عطا فرمایا، شہرت عطا فرمائی، علاقے دے اندر جناب اللہ رونقاں عطا فرمائیاں، مریدین عطا فرمائے، پیارے کلیم میں سب کچھ عطا فرمایا، پر کسے دے پیار دا صدقہ میں نو دس دینا جی کدو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے، مہربانی تواڈی۔ اللہ تو انہوں سلامت رکھے، حضور کا دیوانے سنو، موسیٰ علیہ السلام علیہ کیتی یا اللہ کسے اور نال بھی پیار کیتا ہے، رب العالمین فرمایا پیارے کلیم میں تیرے نال پیار ضرور کرنا، سارے ہی کام کرنا، تو میرے نال گلاں کرنا، میں تیرے نال گلاں کرنا، تیرے نال پیار کرنا، تیرے نال محبت فرمانا، تیرے نال کلام کرنا، تیرے نال عقیدت رکھنا، تاج نبوت عطا کرنا، یہ سارا پیار میں کسے دے پیار دا صدقہ جدو صدقے دی بات آئی پیارے کلیم حیران ہو گئے، عرض کر دینے میرے مولا سمجھ نہیں آئی وہ کون ہے جسے صدقے تو سنو تاج نبوت بھی عطا فرمایا ہے، یا اللہ میں نے امت بھی عطا فرمائی ہے، یا اللہ میرا بڑا ہی پیار کر رہا ہے، یا اللہ میرا گلہ بھی کرنا ہے، وہ تور تے بھی بلانا ہے، یا اللہ جواب بھی عطا فرمانا ہے، وہ جملے سماعت کرنا جنہیں رب العالمین نے ارشاد فرمایا لولا
انگوٹھے چوم گیا تو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لما خلقت الجنت والنار ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا سمجھ آ رہی تو سمجھ نہ آئے تو دسنا میں بھی دوڑا ہی نہ پاندہ رہا حضور دے دیوانے رب العالمین نے فرمایا پیارے کلیم لولا محمد اگر میں پیدا نہ کردا محمد اگر میں پیدا نہ کردا محمد لما خلقت الجنہ میں جنت پیدا نہ کردا والنار میں دوزخ پیدا نہ کردا والشمس میں سورج پیدا نہ کردا والقمر میں چند پیدا نہ کردا واللیل میں رات نو نہ بناندا والنہار میں دن نہ بناندا ولا ملکا مقربا پیارے کلیم میں کوئی فرشتہ پیدا نہ کردا پیارے کلیم میں کوئی فرشتہ پیدا نہ کردا حضرات توجہ رکھنا رب العالمین نے فرمایا ولا نبی مرسلا کوئی نبی پیدا نہ کردا کوئی رسول پیدا نہ کردا پیارے کلیم سن اگر محمد نو پیدا نہ کردا نہ دن بناندا نہ رات بناندا نہ سورج بناندا نہ چند بناندا نہ زمین بناندا نہ آسمان بناندا نہ جنت بناندا نہ دوزخ بناندا نہ فرشتے بناندا نہ نبی بناندا نہ رسول بناندا رب العالمین فرمایا کل مقدی مقامہ ولا ایاکا پیارے کلیم اگر محمد نو نہ بناندا میں تے تینوں ہی پیاری رب پیارے کما رب پیارے بدلے ایک دم دے ساری دنیا بنا ساری دنیا بولو مزے ساری دنیا بنا ساری دنیا فرمایا پیارے کلیم سن اگر محمد نو نہ بناندا نہ جنت نہ دوزخ ولا الشمس نہ سورج ولا القمر نہ چاند ولا السماء نہ آسمان ولا الارض نہ زمین ولا اللیل نہ رات ولا النہار نہ دن ولا ملک مقربا کوئی فرشتہ پیدا نہ کردا نہ کوئی نبی بناندا نہ کوئی رسول بناندا نبی تھلے ہوندا ہے رسول اتے ہوندا ہے رسول جیڑا ہوے او نبی بھی ہوندا ہے تے رسول بھی ہوندا ہے نبی کلا نبی ہوندا ہے رسول نہیں ہوندا یہ بات یاد رکھے نہ نبی بناندا نہ رسول بناندا بلا پیارے کلیم میں تے تینوں بھی پیدا نہیں سی کرنا یہ محمد نہ بنا سنو اگلی بات اللہ نے قلم نو پیدا فرمایا کس نو کل جمعے دے اندر میں حدیث جابر پیش کی تقریباً 1.5 ورقے دی حدیث ہے 1.5 ورقے مصنف عبد الرزاق نے اپنی کتاب اندر نقل کی امام بخاری دے استاد نے 1000 سال قبل 1000 تو زیادہ سال قبل ایک کتاب لکھی گئی او دے اندر میں خلاصہ پیش کرنا اللہ نے قلم نو پیدا فرمایا کس نو بھائی مبارک ہوئے بیٹھن والے ہو سماعت کرنا
قلم دا کام کی ہے ایک قلم ساڈی ایک لوح محفوظ تے چل دی اللہ نے جس ویلے قلم نو پیدا فرمایا نا قلم نو فرمایا نکل میں لکھ اللہ کی لکھا فرمایا جو ہو گیا وہ بھی لکھ جو ہونا ہے وہ بھی لکھ جو ہو گیا وہ بھی لکھ جو ہونا ہے وہ بھی لکھ یہ اللہ لکھیا کہ ملکہ اپنے کار محفل کرانی کرنا یہ لکھیا کہ انہیں بندے محفل اندر جانا ہے یہ لکھیا گیا ہے فلانے بندے فلانے جگہ بیٹھنا ہے فلانے نے اتنا کھانا ہے اتنا پینا ہے اتنے حج کرنے اتنے عمرے کرنے یہ لکھیا ہے سنے کلام عرض کر دیئے یا اللہ ابتدا کس نام تو کرا ابتدا بھی تے ہے نا جی میں کیڑا کام پہلا اللہ نے فرمایا نی کلمے یا اللہ ابتدا کس نام تو کرام ورثہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی فرمان دے رب العالمین نے فرمایا نی کلمے میں ابتدا کائنات کی اپنے یار دے نور تو کیتی تو میرے یار دا نام لے فرمانے علم تیرے میرے پاک نبی دا نام اسم گرامی محمد یا احمد لکھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھیا جو ہو گیا وہ بھی لکھیا قیامت تک جو ہونا ہے وہ بھی لکھیا علم لکھتی نبیوں دا نام لکھ دیا عیسیٰ علیہ السلام دا نام بیان کر رک گئی علم نے عرض کیتا یا اللہ جو ہو گیا وہ بھی لکھ دیتا ہے قیامت تک جو ہونا ہے وہ بھی لکھ دیتا ہے یا اللہ انتہا ہو گئی ہے رب فرمایا نی کلمے گل باقی انتہا نہیں یا اللہ کی بچ گیا فرمایا جدا پہلا نام لکھیا ہن پھر ہو گئے مزے سے بولے سبحان اللہ نی کلمے جدا پہلا لکھیا ہن پھر ہو گئے نام لکھ مرشد عبدالحق مرشد رحمت اللہ تعالی قرآن دی آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم فرماتے ہیں رب قرآن اندر اول ہے وہ خدا ہون وچ اول ہے یہ نبی تے رسول ہون وچ اول ہے اور رب العالمین ہون وچ اول ہے رحمت للعالمین ہون وچ اول ہے اور ظاہر بھی ہے یہ بھی ظاہر ہے باطن بھی ہے یہ بھی باطن ہے اول بھی ہے یہ بھی اول ہے وہ آخر بھی ہے محبوب بھی آخر ہے ہر ایک چیز میں سمیٹ کے رکھ دیتا نکل میں ہن میرے پاک نبی کا نام الامر فوق العدد دے تحت حضور دا 2 مرتبہ نام لکھیا کتنی مرتبہ بھائی 2 مرتبہ کسی نبی کسی رسول کسی شاہد دا نام 2 مرتبہ نہیں لکھیا گیا 2 مرتبہ حضور دا نام لکھیا کلام عرض کر دیئے یا اللہ تیریاں شانہ تو جانے تیرا مقام براؤل برائے میری سمجھ میں سون والی گل نہیں کسی نبی سے رسول بڑیاں شانہ والے نے کسی دا نام 2 مرتبہ نہیں لکھوایا اللہ ایک کون ہے جدہ 2 مرتبہ نام لکھوا رہے ہیں رب العالمین نے فرمایا نکل میں جدہ پہلا لکھے آئی آخر میں لکھے آئی کہ وہ ہے جدے صدقے بچلے بنائے زوری صاحب دی رونو وجد آگے آمدنے کی تایا تھوڑی جواز تھوڑے رکھو ذرا کی تایا یہ پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھو نے دعا مانگی بڑی بات ہے اسی بھی پیدا ہوئے حضور دے صدقے ساڈی ماں جمی حضور دے صدقے ساڈا باپ دنیا تے آیا حضور دے صدقے اسی بول رہے ہیں حضور دے صدقے سن رہے ہیں سرکار دے صدقے ہاتھ ہل رہے ہیں حضور دے صدقے بیٹھے ہوئے ہیں حضور دے صدقے بیوی بچے جائیداد کاروبار سب کچھ حضور دے صدقے بابانگے دوہرا کے
کیتا یار نے یار کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے اے محفل اینا ہی نہیں سجائی رب محفلاں سجائیاں نے سرکار اے محفل بڑی دیر دی لکھی گئی ہے پر ڈیوٹی اینا دے کروں لگنی ہے اینا محفل سجانی ہے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار جمعے اندر میں ایک جملہ بول دیا شاید سمجھ آئے پیر جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت بانی پاکستان حضرت امیر ملت سرکار پیر جماعت علی شاہ صاحب آپ فرماندے ہیں جڑا بندہ سجدہ نہیں نا زمین تے کردا انہوں پیر رکھن دا بھی حق نہیں کہ پیر بھی زمین تے رکھے جڑا اپنی پیشانی نو زمین تے نہیں نا اللہ دی بارگاہ اندر جھکاندا تے انہوں پیر رکھن دا بھی حق نہیں پیر بھی چکے اپنے زمین تو بندہ تے بندہ بندگی نہ لینا تے جے بندے اندر بندگی نہیں تے بندہ نہیں تے بندہ شرمندگی ہے تو جڑا زمین دا سجدہ نہیں کردا او پیر بھی چکے میں نہ چلیو تے جے زبان حضور دی نعت نہیں پڑھ سکدی تے اینو حق نہیں کسی اور دا بھی نام لگے تیری یاد لئی بنایا تیری یاد سجی ہے محفل اختتام کر رہے ہیں حضور دیوانیوں 5-7 منٹ دے اندر سجی ہے محفل سج کے سارے یار بیٹھے سجی ہے محفل دیکھو 2 گھنٹے نہیں بندہ بیٹھ سکتا اب بزرگ بیٹھے چٹیاں ڈال کے دیکھو ادھر دیکھو بزرگ بیٹھے پھر سمجھو کسے بٹھایا ہوا ہے کسے بٹھایا ہے وہ کسے دے بن کے جائیے تو اللہ رسول دے فضل نال فرشتے بھی حیات سجی ہے محفل سج کے سارے یار بیٹھے ہیں یہ بیگانے نہیں آقا طالب دیدار بیٹھے ہیں اگر آنا تمہارا اس بزم میں ایک بار ہو جائے ہمارا کیا بگڑ جائے ہمیں دیدار ہو جائے تیری یاد لے بنایا تیری نعت خانی کا ایک ذوق بڑھیا تا واسطے میں ایک کام وچ کر رہے ہیں جیڑی وگے مدینے دے چمن اندر اس باغے بہاری دا واسطہ جنے گار ڈنگ تے ڈنگ کھاندے اس یار دی یاری دا واسطہ جیڑی گئی مدینے دے وچ روندی اس سغرا پیاری دا واسطہ سے تیرے شبیر دی لاش تڑپی اونا جگہ اونا تھاواں دا واسطہ جتھے پہن زنجیراں تے ہتھ کریاں امام زین العابدین دے اونا تھاواں اونا بازاراں دا واسطہ اس دوست بھی آقا تیرا ظہور ہویا کرماں والی امان دا واسطہ تیرے نام نو لگنیاں تو باغاں والیاں میماں دا واسطہ لال علی دے لاڈلے ہیں سارے انہاں سارے کریماں دا واسطہ یا اللہ اس بزم نو اج منظور کر لے تینوں اللہ دا واسطہ تیری یاد بنایا تیری یاد
رب فرمایا نہیں کلمے جس محبوب دا پہلا نام لکھیا ہی بعد اندر لکھیا ہی باقی سارے دے صدقے بنائے آخری بات پیش کر رہا ہوں بالکل آخری یعنی میری عادت ہی نہیں کہ میں اگے نکلاں 2 گھنٹے تے میں بھی بیٹھا محبت اللہ سلامت رکھے کوئی بیٹھنا میرا ضائع نہیں میں حضور دے ذکر دی محفل اندر بیٹھا میں نعت سنی ہے الحمدللہ سیدہ پاک فرماندیاں نے وہ ویلا آیا جدو میرے سرکار دنیا کی تشریف لے آئے اجازت ہے بھائی صرف 5 سے 7 منٹ حضور دا میلاد دی محفل سیدہ فرماندیاں او ویلا آیا جدو میرا لال دنیا تے تشریف لے کے آیا کمرے اندر کلیاں اچانک دروازہ کھلیا ایک بی بی آن سجے بیٹھ گئی ایک کھبے بیٹھ گئی ایک سامنے آ گئی ایک پیچھے آ گئی اوراں دیاں قطاراں دودھ دا پیالہ پیش کیتا گیا میں نوش فرمایا فرماندیاں نے آن والیاں نے سلام کیتا میں جواب دیتا کچھ نہیں آن والیوں میں تے جان دی نہیں میں تے پہچان دی نہیں میرا نام لے کے پیاں پکار دیاں ایک بولی نہ حیران ہو میں ہوائیاں سبحان اللہ ایک بولی میں آئیاں ایک بولی میں جناب مریم آئیاں ساریاں بیبیاں اپنا تعارف پیش کر دیاں خود والا پیالہ پیش کیتا گیا حضور دی امی جان فرماندیاں میں نوش فرمایا خرج منی نے میرے اندروں نور خارج ہویا میرا لال دنیا تے تشریف لے کے آیا ایڈا سونا آیا تنگی وسیع ہوئی ہے اکھاں وچ سرما پیا ہویا نبی پاک دے میلاد وچ بیٹھنا حضور دے ختنے ہوئے نے نال دے روتے پکیرا صاف ستھرے خوشبواں دے ہلے آ رہے ہیں نبی پاک دی امی جان فرماندیاں حضور تشریف لے کے آئے میرا کمرہ روشن ہویا میرا گھر روشن ہویا میرا مکہ روشن ہویا میں دیکھیا کیسرو تیسرا دے محلات چمکے ملک شام چمکیا 11 میلاں دا سفر چمکیا میں اپنے گھر اندر بیٹھ کے ملک شام دے راہاں اندر چلن والے اونٹ ویکھے اونٹ ہی نہیں ویکھے اونٹاں دے گلاں اندر گانیاں ویکھیاں اونٹاں دے گلاں اندر گانیاں ویکھیاں اتنا اوشن پھیریا ہر طرف نور ہی نور ہر طرف جانن ہی جانن کیوں نہ ہوندا نور والا نبی کیڑا نبی آیا بھائی گل دل پیا کردا باہر کڈا پر میں کڈے نہیں سنو سیدہ پاک فرماندیاں نے بڑے ہی سونے ادھر حلیمہ پاک آ گئیاں المختصر حضور دے گھر آ گئیاں سیدہ آمنہ عرض کر دیا نے مینوں لال تے وکھاؤ میلاد پورا ہی نہیں ہوندا جنہ چر حلیمہ سنے ہماری لال تے وکھاؤ فرمایا سامنے کمرے چ چلی جا حلیمہ پاک فرماندیاں نے ہولی قدم پٹنیاں پٹن دی طاقت ہی نہیں پیندی اندر نبیاں دا سلطان لیٹیا ہے مزے نال سبحان اللہ اندر چودھری بیٹھے ہون تے بندے اندر چپ کریں بھائی چپ کریں خاموشی ہو فلاؤ بھئی اندر چودھری صاحب نے ایتھے نبیاں دا امام لیٹیا ہے سیدہ فرماندیاں نے قدم پٹنیاں پٹنیاں تے کر لیاں ویکھاں تے صحیح جدیاں آوازاں کناں اندر میں جنگلاں وچ سنیاں نے درخت مینوں آکھدے رہے جلدی کر مکے جا مینوں بکریاں آکھیا جلدی کر مکے جا بوٹے نوں جس گاہ نوں ہتھ پانیاں آندا حلیمہ جلدی کر مکے جا فرماندیاں نے ہولی میں سرکار دے کمرے اندر داخل ہوئی حضور اعلان فرما رہے ایک کمبل حضور دے تھلے ایک دھاری دار کمبل اُتے میں ہولی حضور دے قریب جا کے انج پردہ ہٹایا
تصور بنا سکتے ہو تصور بنا سکتے ہو نانی آئے اپنا ویکھن جرا میری بیٹی ویل پتر ہویا ہے وہ کی حسرت لے کے آئے گی باپ آئے اپنا پتر ویکھن کے میرا باپ ہویا ہے میرا بیٹا پیدا ہویا ہے تے باپ کس طرح اپنے بیٹے نو ویکھے گا بہنان میرے ویر دے گھر بھرا آیا پتر آیا بیٹی آئی ہے ویکھن کیڑی حسرت ہوئے گی بہناں نوں تے چاہی بڑے ہوندے تیاں نوں تے چاہی بڑے ہوندے باپ چٹی داڑھی لے کے قبراں کر جائے سرخرو ہو کے مرے تیاں دا حصہ دے کے جائے جیڑی بیٹیاں دی وراثت اللہ نے مقرر کیتی ہے دے کے جائے پتراں دے دو دو پلاٹ بن سکتے تے بیٹیاں دی دوبارہ پھڑ کے آئی ہیں انہاں دا حصہ کڈو باپ اگر فوت ہو گیا تے بھراواں دا بندا کہ اپنی بہناں نوں حصہ دین جڑے پائیاں حصہ ماریا او کدی آباد نہیں جی ہو سکدے انہاں اللہ دے قرآن نوں ٹھکرایا نبی دے فرمان نوں ٹھکرایا باپ مرے بیٹیاں دا حصہ دے کے جاوے یا وصیت لکھ کے جاوے اینے ہزار دا مالک ہاں اینی جائیداد دا مالک ہاں میری تیاں نوں اتنا حصہ ملنا چاہیے ہاں پینا بڑیاں خوش ہوندیاں سال حضرت علیمہ پاک فرماندیاں میں حضور دے چہرے تو انج پردہ ہٹایا حضور نے اکھ کھولی ہے اے جو جاؤ سبحان اللہ سیدہ آمنہ پاک انج کھلوتیاں ہوئیاں ادھر حلیمہ وال چاہتی ہے دیکھا تے صحیح حضور دا تعارف کی بندا ہے حضور دا نشان کی بندا ہے بڑیاں بیبیاں آئیاں نے حضور نے اپنا چہرہ ہی نہیں کسی نوں دکھایا چہرہ پھیر لیندے نے کہ حلیمہ آئی ہے اتنا منظر کی بندا ہے حلیمہ پاک فرماندیاں نے حضور نے اکھ کھولی ادھر سیدہ آمنہ مسکرائیاں نے حلیمہ مبارک ہوئے میرے لال نے تینوں قبول کر لیا حضرت حلیمہ فرماندیاں بڑا ہی سونا حضور مسکرائے نور نکلیا آسمانہ وال گیا میں حیران ہو گئی ایڈا سونا نہیں کنا سونا ترجمہ پیر میر علی شاہ دی زبان اندر تقریر ختم دسو تے صحیح کڈا سونا پیر میر علی شاہ صاحب بھی دیکھیا تے انہاں دسیا ایڈا سونا مکھ چند بدر شاہ پڑھنا نہ پڑھے اللہ رسول دی دعوت سے حضور دے چہرے دی بات کرا لگا اللہ سونیا اسی گناہگار سیاہکار طالب ضرور کہ حضور دے چہرے پہ زیارت ہو جائے آخری لمحات میں انج بولو کہ اللہ پاک ساڈے تے مہربان ہو جائے نبی پاک دی نظر کرم ہو جائے سانو زیارت مصطفیٰ ہو جائے مکھ چند بدر شاہ ہاتھ تھلے نہ ہونے آخری لمحات میں بزرگ بندے ہاتھ رکھ بزرگ تے بڑے بندے ہاتھ تھلے رکھ جوان سینہ چوڑا کر کے ہاتھ بلند کر کے نبی دی نعت پڑھ مکھ چند بدر شاہ
مالا لا سبحان اللہ مالا لا